بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی ارسلہ اللہ للناس وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 26واں اللہ تعالیٰ کے کلام کا پارہ، اس میں 5 سورہ مبارکہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف، پھر وہ سورہ مبارکہ جس کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سورۃ الفتح، پھر سورۃ الحجرات، اور آخر میں سورہ قاف۔ سورۃ الذاریات کی کچھ آیات مبارکات بھی اس پارے میں شامل ہیں، لیکن ان پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال نازل ہوئی، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشکل ترین سال تھا۔ تمام قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ ہر قسم کی ناکہ بندی تھی، حج کے لیے ہی یہ لوگ باہر نکل سکتے تھے، تو بہت مشکل حالات تھے۔ لیکن رب کائنات کی توفیق سے یہ محاصرہ ٹوٹ گیا، لیکن محاصرہ ٹوٹنے کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام پر پے در پہ 2 صدمے گزرے۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والا چچا ابو طالب اللہ کو پیارا ہوا، اور مورخین کے مطابق صرف 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ 2 صدمے گزرے، ایک کا تعلق گھر کی چار دیواری کے باہر سے، ایک کا تعلق اندر سے، تو کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بظاہر کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دی، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ بھی کرتے تو اور کچھ نہ ہو تو کم از کم آپ کو پناہ ہی دے دیتے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ان بدبختوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، تعاون کرنے سے انکار کیا، بلکہ اپنے شہر کے کچھ اوباش اور لفنگے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے۔ آپ علیہ السلام پر ان ظالموں نے پتھر مارے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ بطور تسلی کے نازل فرمائی، سورۃ الاحقاف۔ اس میں کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کو تم من گڑت تصور کرتے ہو، وہ ایک حقیقت ہے۔ ابتدا ہوتی ہے، رب کائنات نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کا تعارف کروایا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے اور دعوت کو قبول کرنے کی بجائے وہ الٹا اس کی مخالفت کرے۔ رب کائنات نے اس کے بعد پھر قوم عاد کی تباہی کی ایک منظر کشی کی ہے، چونکہ مشرکین تجارت اور دیگر اپنے معاملات کی غرض سے سفر کرتے رہتے تھے، تو رب کائنات نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ ظالموں وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکو گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 13ویں آیت مبارکہ میں تسلی دی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، رب کائنات انہیں غم اور فکر دونوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے رب کائنات نے پھر ایک اور احسان کیا
کہ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، اور یہ ایک تسلی بھی تھی اور اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام انسانیت ہی نہیں بلکہ امام کائنات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ جنات کا واقعہ لمبا ہے، یہاں پر صرف اس کا مقصد اتنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دے دی کہ اگر یہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے آپ کی بات نہیں مانتا تو جنات تو مان رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک معاشرتی زندگی کا اصول بیان کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یاد رکھیے والدین کی اطاعت بالکل ایک الگ چیز ہے اور والدین سے حسن سلوک یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ حسن سلوک کا مطلب ان کی خدمت کرنا، ان کی ٹہل سیوا کرنا، ان کے آرام سکون کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف اذیت نہ دینا، ان سے بد کلامی بد زبانی نہ کرنا۔ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہر جائز ناجائز بات کو مان کر اپنی عملی زندگی میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر لینا۔ اللہ نے یہ اصول یہاں بیان کر دیا۔ تو اطاعت فرض نہیں والدین کی، لیکن خدمت ہر حال میں فرض ہے، حسن سلوک ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ یہ اختتامی آیات مبارکات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ مقصد کیا ہے کہ یہ وقتی طور پر ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ رب کائنات دراصل ان تجربات کی بٹی سے گزار کر آپ کو کندن بنانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کا دین اور آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ چیز آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا۔ تو ہوا یہ کہ یہ سورہ مبارکہ مکی نہیں مدنی ہے، اور جب ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو کافروں کو چین نصیب نہیں ہوا، اور یہ اصل اسلام کی ایک سچی نشانی ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے، جو سچا اسلام ہے نا وہ کافروں کو 450 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو اسلام عین کافروں کے نیچے بیٹھا ہو اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام 2 نمبر ہے۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا وہ یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ جب آپ کافروں کے ساتھ ٹکراؤ تو ان کی گردنیں کاٹو۔ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کب کرنے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کب کرنی ہے، ٹیبل ٹاک کب کرنی ہے، وہ بھی اصول یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ پوری کی پوری ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا فارن پالیسی، کہ خارجہ معاملات کو کیسے چلانے ہیں، وہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو تب رب کائنات تمہاری مدد فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے جنت کی نقشہ کشی کی ہے کہ جو ایمان والوں کو جنت نصیب ہوگی اس میں کیا کچھ ہے۔ ساتھ اللہ نے ایک اور اصول بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کی گئی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس مرضی چیز کو کہہ دی اور جس میں حرج کیا ہے، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ عبادت میں اگر کوئی کام نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے وہ قابل قبول ہے ہی۔ عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، پہلی نیت اور عقیدے کا صحیح ہونا، اور دوسری عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کر کے مطابق ہونا۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج تک کوئی آدمی اپنی دولت قبر میں ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اللہ ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ آتی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفتح، بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ 6 ہجری میں آقا علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ ذرا تصور کیجئے نبی علیہ السلام کو کس قدر اذیت ہوتی ہوگی۔ بیت اللہ اس کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے، لیکن 6 سال گزر گئے،
بیت اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ میں احرام پہن کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، 1400 صحابہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور مکہ قریب پہنچے۔ سیدنا عثمان کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ ان ظالموں نے سیدنا عثمان کو سفارتکاری کے باوجود، یہ کافروں کا طریقہ ہے، نظر بند کر دیا، مشہور کر دیا، ہم نے شہید کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بیعت لی کہ میرے ایک صحابی کے خون کی قیمت تم نہیں جانتے، یہ 1400 کا 1400 آج شہید ہوگا یا عثمان کے خون کے قتل کا بدلہ لے گا، عثمان کے خون کا بدلہ لے گا۔ اس سے دو باتوں کا پتہ چلا، ایک سیدنا عثمان کی شان، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کس قدر تھی۔ ان ظالموں کو جب پتہ چلا، بزدل ہوتے ہیں نا کافر بزدل ہوتا ہے، ان کو پتہ چلا کہ 1400 آدمی مرنے مارنے پر تیار ہے، فوراً بھاگے، آؤ جی صلح کر لیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی۔ اب صلح حدیبیہ اسلامی نہیں بلکہ انسانی زندگی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ بظاہر اس کی ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کس قدر کامیاب رہی۔ صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے نبی آپ نے صلح کر کے جو کام کیا ہے تو آسمان سے اس کی تصدیق آ گئی، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کے راستے کھول دیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مسلمانوں کا آپ سے تعلق بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان کی جان کی قیمت اللہ نے اس انداز سے بیان کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، عرش والا رب کہتا ہے نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اوپر آپ کے صحابہ کا ہاتھ تھا، اور اس کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کی عظمت کتنی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا، بیعت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، تو اللہ رب العزت نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پر بتا دیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے آپ کے خواب کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ لتدخلن المسجد الحرام، ایک وقت آنے والا ہے ان قریب جب تم بیت اللہ کے اندر داخل ہوگے، آمنین، امن کی حالت میں داخل ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ یہ جو ظالم آپ کے راستے میں فتح مکہ کے موقع پر جگہ جگہ پر آتے تھے، ہم نے کس طرح ان کو روکا 24ویں سے لے کر 26ویں آیت مبارکہ میں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جنگ سے بچنے کا سبب کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی اللہ نے 28ویں آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ غلبے کے لیے صرف اکیلی جنگ کافی نہیں ہوتی، حکمت عملی بھی چاہیے۔ اور اختتام پر رب کائنات نے صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات یہ بنیادی طور پر مدنی ہے، اور اس کا مطالعہ ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اخلاقیات کے لیے اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کے حقوق اور آداب بیان فرمائے، اس کے بعد بدگمانی اور افواہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنے کا حکم دیا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کے اصول بیان فرمائے، جھگڑے کے اسباب بیان فرمائے، قومی اور نسلی امتیازات کے خاتمے کا تذکرہ فرمایا، ایمان والے کون ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا۔ تو سورۃ الحجرات ایک مستقل موضوع ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ قاف، یہ بھی مکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فجر کی نماز میں بھی تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مکی سورہ ہے، مبارکہ کا مزاج کیا ہے، ان میں عقیدے کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے بتایا کہ میرے تک پہنچنے کے لیے اس صدقے وسیلے طفیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا قیامت والے دن، اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی۔ اس کے بعد رب کائنات نے قیامت کی منظر کشی اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 26ویں پارے کا خلاصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ 27واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔